السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، آیت مقدسہ نمبر 54 اور 55 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ آیت مقدسہ نمبر 53 میں ہم نے جو بڑی اہم بات سمجھی وہ یہ کہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں اور سب کچھ معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم سے کوئی شرک بھی ہو جائے، ظلم ہو جائے، جو ناقابل معافی جرائم ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے تمام گناہگار اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے جنگیں کی، جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیزو، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معاف فرما دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب فتح مکمل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ قائم ہو جاتی ہے، دین اسلام کا سیاسی نظام غالب ہو جاتا ہے، تو جتنے مجرمین پکڑے گئے تھے ان سے پوچھا گیا آپ سے کیا سلوک کیا جائے؟ وہ کہنے لگے جو روایات ہیں ظاہر ہے اس کے مطابق ہی آپ سلوک کریں گے، اور وہ تو یہی ہیں جو حکمران غالب ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں سسٹم آ جاتا ہے تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیں قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کو قتل کرنے نہیں آیا، میں تو رحمت ہوں۔ الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ یہ تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کو دنیا میں معاف کر دیا۔ اب ان کے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ کیسے معاف کریں گے؟ ہم نے تو بڑی مخالفت کی، شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، پلاننگ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ معافی مانگنے والے بنیں، آپ اپنے دل کو اللہ کے قریب کرنے والے بڑھیں، اللہ آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، گمان نہیں میرے عزیزو، گمان نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ اب ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج کے درس میں معافی کے کچھ اصول اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔
ان کو توجہ سے سننا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہم نے کل سنی، یہ اس کا آگے اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پہلی بات، پہلا اصول، آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ انیبو، رجوع ہو جائے، الی ربکم، اپنے رب کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ، اپنے قلب کو اللہ سے جوڑ لو، اللہ کی رٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلی خوبی، پہلا اصول۔ دوسرا، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دو، اس کے سپرد کر دو، یعنی ذہنی قلبی طور پہ جھکاؤ پیدا کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور آئندہ زندگی کے لیے یہ فیصلہ کر لو کہ ہماری زندگی اللہ کے تابع ہے۔ اب ہمارا جو عمل و کردار ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کا معنی سمجھیے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع کر دینا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، کتنا اللہ کے تابع کیا؟ آج درس سننے کے بعد غور کیجئے، ہم سب کو غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا ہے؟ کیا میری انفرادی زندگی، فیملی لائف، جہاں ایک میاں بیوی کا تصور ہے، ماں باپ اولاد کا تصور ہے، بہن بھائیوں کا تصور ہے، رشتہ داری کا تصور ہے، اور پھر آگے نکلیے پڑوسیوں کے ساتھ اللہ نے ایک شہری زندگی کا تصور بنا دیا، پھر آگے نکلیے تو ہر انسان کے ساتھ ہمارا قومی زندگی کا تصور ہے، پھر آگے نکلیے تو پوری انسانیت کے ساتھ بین الاقوامی ہمارا تصور ہے۔ یہ تمام جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی پاسداری اس طرح کر رہے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، یا مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ خواہشات شیطان کے پیچھے ہیں، شیطانی جماعتوں کے پیچھے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع، یعنی قلب اللہ کے ساتھ جوڑے، سچی توبہ کرے، اور اپنا عمل و کردار اللہ کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ معاف کر دیں گے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور جب عذاب آئے گا پھر اس وقت مدد نہیں ہوگی۔ فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا جی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور اس کے منہ میں ڈال دی، اور فرمایا کہ آل وقد عصیت، پہلے تو تم نافرمانیاں کر چکے ہو، اور تم نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، آج پھنس گئے ہو، موت نظر آ گئی ہے تو اس وقت توبہ کر رہے ہو، آج تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کی گرفت سے پہلے توبہ ہے۔ واتبعوا، تیسرا اصول، اور پیروی کرو احسن ما انزل الیکم، سب سے بہتر چیز جو تمہارے طرف نازل کی گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو رہنمائی، جو ضابطۂ حیات، سسٹم
مکمل نازل کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین رہنمائی نازل فرما دی۔ وہ سچی رہنمائی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو۔ تو یہاں تین چیزیں ہو گئیں، ایک اللہ کی طرف رجوع توبہ قلب سے، دوسرا عمل و کردار اللہ کے حکم کے مطابق۔ عمل و کردار کے لیے کون سی فلسفی ہے، کون سی رہنمائی ہے؟ وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی اتنی رہنمائی کے سامنے بھی ہم گمراہی کی طرف جائیں، بھٹکتے پھریں، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، ان تینوں کاموں کا اختیار کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں بھی غور کیجئے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور ہم بھی یہاں گفتگو یہی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہے۔ بھائی سمجھو آیات کو، غور و فکر کرو۔ آج بھی اللہ کے عذاب کی وجہ یہ تینوں پہلے چیزیں ہم نے اختیار نہیں کی۔ نہ تو دل اللہ سے جوڑا، اللہ سے کبھی توبہ کی ہے، اور توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد یہ اللہ سے عہد کر لیں کہ اب ہماری مکمل زندگی، مکمل یہ نہیں کہ دو چار چیزوں کی زندگی، بلکہ مکمل زندگی اللہ کے مطابق گزرے گی۔ یہ ہے اسلموا لہ۔ اور تیسرا ہم نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ کلام مقدس قرآن پاک سے، واتبعوا یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اور چلو احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ تو قرآن پاک میں پہلے ہمارا اعتماد تو ہونا چاہیے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ یہ مکمل رہنمائی کی کتاب ہے۔ پھر مکمل رہنمائی قرآن سے لے، دیکھو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آج ہم قرآن سے تو رہنمائی نہیں لے رہے۔ میرے عزیزو، ہمیں تو قرآن سادہ نہیں پڑھنا آتا، سمجھنے کی تو بات کی بات ہے۔ اور اگر ہم کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں یا ہلکی پھلکی تفسیر سمجھتے ہیں، عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی رہنمائی مکمل ہے۔ آج بھی اسی کی رٹ کی ضرورت ہے۔ آج ہم رہنمائی لیتے ہیں اللہ کے علاوہ جو رہنمائی ہے، قرآن پاک کے علاوہ جو رہنمائی ہے، شیطانی جماعتوں سے رہنمائی لیتے ہیں، بڑی طاقتوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آج ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے جو خدا ہے وہ اللہ کے علاوہ بڑے جو طاقتیں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، اس کا اتحادی بلاک ہے۔ ہمارے حکمران، آپ آج تو بچہ بچہ سمجھ گیا ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے ادارے وہ ان بڑی طاقتوں سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی ان کی پرستش ہے، یہی شرک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کے یہ تین دائرے ارشاد فرما دیے ہیں۔ اس وقت بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.